السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عابد اور آج ہم ایک ایسی گفتگو کی طرف بڑھ رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دے گی بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مزید مضبوط کرے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سب کچھ کیسے وجود میں آیا؟ یہ کہکشائیں جو رات کو آسمان پر چمکتی ہیں، یہ سیارے جو اپنے مدار میں گھومتے ہیں، یہ سب کس طاقت سے چل رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، اس سب کے پیچھے وہ کون سی انرجی ہے جو اس عظیم سٹرکچر کو سنبھالے ہوئے ہے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مذہب اور سائنس اس راز کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں؟ تو آئیے اس انٹرسٹنگ سفر کا آغاز کریں، جہاں ہم قرآنی آیات اور جدید سائنسی ڈسکوریز کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کائنات کے اسرار سے روشناس کرائے گی۔ ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے، سائنس اسے کس طرح سمجھتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کس طرح جڑتے ہیں۔ ہم اس خفیہ انرجی کی بات کریں گے جسے سائنسدان ڈارک انرجی کہتے ہیں، اور قرآن اسے نور کہتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن آج بھی اتنی ہی تازہ اور متاثر کن ہے۔ اسی طرح ہم اس بات پہ بھی غور کریں گے کہ ہم نے اس عظیم علم سے خود کو کیوں دور کر لیا اور اسے دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک سے، جو سماوات و ارض یعنی قرآن کا ملٹی ورس کا تصور ہے۔ قرآن پاک ہمیں کائنات کے ایک عظیم سٹرکچر سے متعارف کراتا ہے۔ سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں۔ یہ آیت ہمیں ایک گہرے تصور کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم ملٹی ورس کہتے ہیں۔ ہماری یہ دنیا جسے اللہ نے دنیا کا نام دیا ہے صرف ایک سما ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سماوات بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کائنات صرف ایک بڑے سٹرکچر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو؟ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا۔ یہ آیت اس عظیم دھماکے کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ وہ لمحہ تھا جب یہ کائنات وجود میں آئی۔ لیکن یہاں ایک اور حیرت انگیز بات ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کائنات کو اپنی قوت سے بنایا اور اسے مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ یہ وہی تصور ہے جسے سائنس ایکسپینڈنگ یونیورس کہتی ہے۔ دوسری طرف یہ بات سائنس نے صدیوں بعد دریافت کی، لیکن قرآن نے اسے 1450 سال پہلے ہی بیان کر دیا۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے، قرآن ہمیں ایک ایسی کائنات کا تصور دیتا ہے جو نہ صرف وسیع ہے بلکہ ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر سیارہ اور ستارہ اپنے مخصوص مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب حرکت نہیں بلکہ ایک ایسی ترتیب ہے جو کسی عظیم ذہانت کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس ترتیب کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو نور الہی یعنی کائنات کی روح سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک ایسی آیت کی طرف آتے ہیں جو اس پوری گفتگو کا محور ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو نہایت گہری اور دلچسپ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سماوات و عرض کا نور ہے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ جس کے اوپر شیشہ ہو اور وہ ایک مبارک درخت کے تیل سے جل رہا ہو جو اتنا چمکدار ہے کہ بغیر آگ کے بھی روشن ہو جائے۔ مزید یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ نور کیا ہے؟ اگر ہم اسے عام زبان میں سمجھیں تو نور موسٹلی روشنی کو کہا جاتا ہے، اور روشنی انرجی کی ایک شکل ہے، لیکن یہاں اللہ کا نور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ وہ انرجی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ستاروں کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہے، سیاروں کو اپنے مدار میں گھماتی ہے اور کائنات کو مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نور وہ خفیہ انرجی ہو جسے سائنسدان آج تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے؟ اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تمثیل پہ غور کرنا ہوگا۔ اللہ نے اس نور کی مثال ایک چراغ سے دی ہے۔ یہ چراغ ایک طاق میں ہے، اس پر شیشہ ہے اور یہ ایک مبارک درخت کے تیل سے جلتا ہے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی انرجی لامحدود ہے، لیکن وہ اسے خاص ترتیب کے تحت کائنات تک پہنچاتا ہے۔ شیشہ اس انرجی کو کنٹرول کرتا ہے جیسے کوئی فلٹر جو روشنی کو منظم کرتا ہے۔ اسی طرح یہ نور کائنات کی ہر چیز کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کی پوری شدت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کی ڈسکوریز کی طرف۔ جب سائنسدانوں نے کائنات کے پھیلاؤ پہ تحقیق شروع کی تو انہوں نے ایک ایسی خفیہ انرجی کی نشاندہی کی جسے انہوں نے ڈارک انرجی کا نام دیا۔ یہ انرجی اتنی طاقتور ہے کہ یہ کائنات کو مسلسل پھیلا رہی ہے، حتیٰ کہ کشش ثقل کے خلاف کام کرتے ہوئے بھی۔
تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ڈارک انرجی ہے کیا؟ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے سب سے پہلے اس انرجی کا تصور پیش کیا اور اسے کاسمک کانسٹنٹ کا نام دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کائنات کو کنٹرول کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئنسٹائن نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی عظیم ڈیزائنر نے بنایا ہے۔ دوسری طرف 1998 میں سائنسدانوں نے اس انرجی کی باضابطہ دریافت کی اور 2011 میں اس پر نوبل انعام دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اہم فرق ہے، جہاں سائنس اسے ڈارک انرجی کہتی ہے، وہاں قرآن اسے نور کہتا ہے۔ یہ نور وہ انرجی ہے جو بگ بینگ کے دھماکے سے لے کے کائنات کے مسلسل پھیلاؤ تک ہر چیز کو چلا رہی ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جو کشش ثقل کے خلاف کام کرتی ہے اور سیاروں کو ان کے مدار میں حرکت دیتی ہے۔ اب تک ہم نے جو جانا، اس کی روشنی میں اگلا نقطہ اور بھی اہم ہے۔ سورہ نور کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت تمثیل دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نور پر حجابات رکھے ہیں، جیسے ایک چراغ پر شیشہ رکھا ہو جس سے روشنی کم ہو کے باہر آتی ہے، لیکن اللہ یہ حجابات ہٹا دیں تو کائنات اس کے نور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے کوہ طور پہ اپنا نور چند نینو سیکنڈز کے لیے ظاہر کیے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کا یہ نور کائنات کی ہر چیز کو چلا رہا ہے، لیکن پردوں کے پیچھے۔ یہ تمثیل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ اللہ کی انرجی لامحدود ہے، لیکن وہ اسے کنٹرول کرتا ہے تاکہ کائنات اپنی ترتیب کے ساتھ چلتی رہے، اور اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو ذرا سوچئے، کیا ہم اس عظیم طاقت کے سامنے اپنی کمزوری کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس تمثیل کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ہر جز پہ غور کرنا ہوگا۔ طاق اس کائنات کی علامت ہے جہاں اللہ کا نور موجود ہے۔ شیشہ اس نور کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کوئی فلٹر جو انرجی کو منظم رکھتا ہے، اور مبارک درخت کا تیل اس کی پاکیزگی کی علامت ہے جو اللہ کی انرجی کو خاص بناتی ہے۔ یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز کو وجود دیتی ہے، لیکن وہ اسے ایک خاص نظام کے تحت چلاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ تمثیل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت اسی نور سے ملتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن اور سائنس کے ایک گہرے ربط کی طرف۔ اس پوری بحث کو ایک نئے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے وہ باتیں بتا دی جو سائنس نے ابھی حال ہی میں دریافت کی، جیسے بگ بینگ، ایکسپینڈنگ یونیورس، ڈارک انرجیز، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن سائنس ابھی تک صرف ایک سما کی بات کر رہی ہے، جبکہ قرآن ہمیں 7 سماوات کا بتاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سائنس کب تک اس حقیقت کو پہنچ پائے گی؟ سائنسدان جب ڈارک انرجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ اسے ایک ایسی انرجی کہتے ہیں جس کا کوئی مادی وجود ہے ہی نہیں، لیکن قرآن اسے نور کہہ کے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ نور نہ صرف کائنات کو چلاتا ہے بلکہ انسانوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ بات ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم نے اس عظیم علم سے خود کو کیوں دور کر لیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ اگر قرآن اتنا آگے ہے تو ہم اس سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارے دین کو ایک مکمل نظام حیات سے بدل کر صرف چند رسومات تک سمیٹ دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک وقت تھا جب علم کی ترویج ہماری اولین ترجیح تھی۔ ہمارے اسلاف نے سائنس، فلسفہ اور ریاضی کے میدان میں ایسی ڈسکوریز کی جو آج بھی دنیا کے لیے حیرت کے باعث ہیں، لیکن پھر ہماری سمت بدل گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ دین صرف عبادات ہیں اور دنیاوی علوم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھ لی ہے جسے صرف تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ اب جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ہمیں اسے اس کے اپنے تناظر میں پڑھنا ہوگا۔ قرآن کے 90% معنی خود قرآن سے سمجھے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے الفاظ اور ان کے استعمال کو سمجھیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں لفظ کرن کا ترجمہ سنگ کیا گیا، لیکن قرآن میں اسی لفظ کا مطلب زمانہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو اس کے اپنے الفاظ سے سمجھیں تو ہم غلط ترجموں سے بچ سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کیسے کریں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان اور اس کے علوم سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو عربی سیکھنا ضروری ہے۔ ہم ترجمہ اور تفسیر کی مدد سے بھی قرآن کے پیغام کو، اس کے ایسنس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایک رہنما کے طور پہ دیکھیں، نہ کہ صرف ایک مذہبی کتاب۔ مزید یہ کہ ہمیں اپنے علماء سے یہ تقاضا کرنا ہوگا کہ وہ قرآن کے پیغام کو سادہ اور قابل فہم انداز میں ہم تک پہنچائیں۔ اصل میں ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے علماء نے قرآن کو صرف چند لوگوں تک محدود کر دیا۔ ہندوستان میں اسلام 712 میں آیا،
لیکن قرآن کا پہلا ترجمہ 1703 میں ہوا۔ اس سے پہلے ہمارے دیہاتوں میں لوگ عربی نہیں جانتے تھے، جو کچھ ایک عالم کہہ دیتا وہی دین سمجھا جاتا تھا۔ اب تک ہم نے جو جانا، اس کی روشنی میں یہ سوال اہم ہے کہ ہم قرآن کو دوبارہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارا مستقبل ہے کیا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قرآن کو نئے سرے سے پڑھیں اور اس کے پیغام کو سمجھیں۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک رہنما ہے جو ہمیں سائنس، فلسفہ اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اس کے اصلی معنی میں سمجھیں تو ہم سائنس سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ سکھانا ہوگا کہ دین صرف عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں قرآن کو شامل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہمیں اپنے علماء سے یہ تقاضا کرنا ہوگا کہ وہ قرآن کے پیغام کو سادہ و قابل فہم انداز میں پیش کریں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم یہ سب کر لیں تو ہماری قوم دوبارہ عروج پہ کیوں نہیں پہنچے گی؟ تو فرینڈز، ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ یہ کائنات اللہ کے نور سے چل رہی ہے، وہ نور جو ہر چیز کو وجود دیتا ہے، ہر چیز کو حرکت دیتا ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ سائنس اسے ڈارک انرجی کہتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اللہ کا نور ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اس نور کی طرف بڑھیں تو ہماری زندگیاں کتنی بدل سکتی ہیں۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور اس نور الہی کی روشنی میں اپنی راہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔